گزشتہ کئی دہائیوں میں فوج کے خلاف کی جانے والی سب سے بڑی عوامی کارروائیوں میں سے 9 اعلیٰ جرنیلوں کو پارٹی سے خارج کر دیا تھا۔ ویڈونگ کو سب سے نمایاں سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ صدر شی جن پنگ کے بعد چین کی فوج کے دوسرے اعلیٰ ترین عہدیدار تھے۔ فوجی جرنیلوں کی برطرفی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجربہ کار اور قریبی اتحادی بھی تحفظ کی ضمانت نہیں رکھتے۔ ابھی جس جرنیل کو برطرف کیا گیا ہے اس پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس کی جانب سے چین کے نیوکلیئر رازوں کو امریکہ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور یہ راز امریکہ منتقل کیے گئے ہیں۔ چین کی موجودہ قیادت اس معاملے پر بالکل کلیئر ہے۔ فوج کے اندر کسی بھی ایسے اعلیٰ ترین سطحی جرنیل کو قومی خود مختاری کو داؤ پر نہیں لگانے دے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ شی جن پنگ چین کی فوجی اور سیاسی قوت کا محور ہے اور ان کا تازہ اقدام انہیں دنیا کی سب سے بڑی فوج کی قیادت میں ایک منفرد مقام دلا رہا ہے۔ برسوں سے جاری انسداد بدعنوانی مہم اب ایک نئے معنی کے ساتھ سامنے آئی ہے، جب شی جن پنگ نے اپنے دیرینہ قریبی اتحادی اور فوجی قیادت کے ستون سمجھے جانے والے جنرل زھانگ یوشیا کو ہٹا دیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں بلکہ چین میں طاقت کے ارتکاز، وفاداری کے تقاضوں اور فوج کے داخلی نظم و نسق کی پیچیدہ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی چین کی مسلح افواج ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کی بنیاد 1927 میں چین کے کمیونسٹ انقلاب کے دوران رکھی گئی تھی، جب کمیونسٹ پارٹی نے اپنی مسلح قوتوں کو منظم کیا تاکہ ملک میں سیاسی اثر و رسوخ قائم کر سکے۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد یہ فوج سرکاری اور سیاسی طاقت کا ایک اہم ستون بن گئی۔ پیپلز لبریشن آرمی کی ساخت چند بڑے شعبوں پر مشتمل ہے: زمینی فوج، فضائیہ، بحریہ، راکٹ فورسز اور خصوصی کمانڈز۔ زمینی فوج لاکھوں فوجیوں پر مشتمل سب سے بڑی فورس ہے۔ فضائیہ چین کے فضائی دفاع اور حملوں کی ذمہ دار ہے۔ بحریہ سمندری سرحدوں اور عالمی بحری راستوں کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ راکٹ فورسز زمین سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیار، بیلسٹک اور جوہری ہتھیار کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنٹ اور دیگر خصوصی یونٹس فوجی منصوبہ بندی، آپریشنز اور جدید ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پیپلز لبریشن آرمی روایتی کالونیل دور کی فوجوں سے بنیادی طور پر مختلف ہے، جو زیادہ تر ریاستی اقتدار اور بادشاہت یا نوآبادیاتی مفادات کے تحت منظم کی جاتی تھی۔ کالونیل دور کی فوجیں عموماً سرکاری بیوروکریسی، معاشی وسائل اور مخصوص علاقائی وفاداری پر منحصر ہوتی تھی، جبکہ پیپلز لبریشن آرمی براہ راست کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول میں ہے اور اس کا مقصد صرف ملک کا دفاع نہیں بلکہ سیاسی وفاداری، نظریاتی تربیت اور پارٹی کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ یہاں اعلیٰ افسران کی تعیناتی، ہتھیاروں کی نگرانی اور فیصلہ سازی مکمل طور پر سیاسی اصولوں کے تابع ہے اور اس میں فرد کے تجربے یا ذاتی رتبے کے بجائے پارٹی کی اعتماد کی شرط اولین ترجیح رکھتی ہے۔ یوں پیپلز لبریشن آرمی نہ صرف ایک فوجی ادارہ ہے بلکہ چین کی سیاسی طاقت اور عالمی اسٹریٹجی کو بھی ایک منفرد اور مرکزی ستون کا درجہ رکھتی ہے، جو کالونیل فوجی ڈھانچوں کی محدود عسکری صلاحیتوں اور ریاستی کنٹرول سے یکسر مختلف ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ یہ براہ راست چین کی کمیونسٹ پارٹی کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ ریاست کے۔ فوج پر پارٹی کی مکمل گرفت قائم کرنے کے لیے سینٹرل ملٹری کمیشن کا نظام نافذ ہے، جس کے سربراہ خود صدر شی جن پنگ ہیں۔ سینٹرل ملٹری کمیشن کے ذریعے فوجی پالیسی، اعلیٰ افسران کی تعیناتی، جوہری ہتھیاروں کی نگرانی اور جنگی حکمت عملی کا مکمل کنٹرول برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
چیئرمین رسپانسبلٹی سسٹم بھی نافذ ہے، جس کے تحت صدر کو فوجی فیصلہ سازی میں حتمی اختیار حاصل ہے اور پارٹی کی بالادستی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جاتا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی قیادت کی حالیہ برطرفیاں اور تحقیقات داخلی طاقت کے ارتکاز کی عملی مثالیں ہیں۔ اعلیٰ افسران جیسے جنرل ژانگ یوشیا اور جنرل لیو زنلی کے اچانک ہٹائے جانے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وفاداری، سیاسی اعتماد اور تجربہ بھی فوجی تحفظ کی ضمانت نہیں ہیں۔ ایسے اقدامات نہ صرف فوجی نظم و نسق میں غیر یقینی پیدا کرتے ہیں بلکہ اعلیٰ فیصلہ سازی اور آپریشنل کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ شی جن پنگ نے فوجی قیادت پر اپنا کنٹرول غیر معمولی انداز میں مضبوط کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ فوج کے اندر خوف اور احتیاط کی فضا بھی قائم ہو گئی ہے، جو طویل مدت میں فیصلہ سازی کی لچک کو محدود کر سکتی ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی نہ صرف داخلی سیاسی کنٹرول کا ذریعہ ہے بلکہ چین کے عالمی عسکری اور جوہری عزائم کی بنیاد بھی ہے۔ جدید بیلسٹک میزائل، جوہری صلاحیت، جدید بحری اور فضائی ہتھیار اور بڑی تعداد میں تربیت یافتہ فوجی اسے ایک طاقتور عالمی قوت بناتے ہیں۔ اس لیے پیپلز لبریشن آرمی میں کسی بھی اعلیٰ افسر کی برطرفی یا تحقیقات صرف فوجی امور تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ عالمی سیاسی اور عسکری توازن پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ یوں پیپلز لبریشن آرمی چین کے داخلی سیاسی ڈھانچے اور عالمی طاقت کے منصوبوں کا مرکز سمجھی جاتی ہے، جہاں سیاسی وفاداری، تجربہ اور عسکری صلاحیت ایک ساتھ فیصلہ ساز کردار ادا کرتے ہیں۔ برطرف کیے گئے جنرل ژانگ یوشیا سینٹرل ملٹری کمیشن میں دوسرے نمبر کے عہدیدار تھے، جو پیپلز لبریشن آرمی کے لیے چین کا سب سے اہم عسکری فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ 75 برس کے ژانگ چینی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ سینٹرل ملٹری کمیشن کے سربراہ ہیں اور یہ ادارہ ملک کی مسلح افواج کو کنٹرول کرتا ہے۔ سینٹرل ملٹری کمیشن کی سربراہی خود شی جن پنگ کرتے ہیں، اس لیے ہر عہدہ براہ راست سیاسی اور فوجی طاقت کے مرکز سے جڑا ہوتا ہے۔ ژانگ نہ صرف ایک تجربہ کار جرنیل تھے بلکہ وہ شی جن پنگ کے انتہائی قریبی اتحادی بھی سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ذاتی قربت اور خاندانی رشتے بھی سیاسی اعتماد کی بنیاد بنے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد اور شی کے والد انقلابی ساتھی تھے۔ ابتدا میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہ 2022 میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے، لیکن شی جن پنگ نے انہیں سینٹرل ملٹری کمیشن میں تیسری مدت کے لیے برقرار رکھا، جو ان کی اہمیت اور باہمی اعتماد کی واضح علامت تھی۔ سینٹرل ملٹری کمیشن میں عام طور پر 7 افراد شامل ہوتے ہیں، تاہم اس وقت صرف 2 لوگ ہی اس کا حصہ ہیں، یعنی چین کے صدر شی جن پنگ اور جنرل ژانگ شینگ مین۔ اس کے علاوہ باقی سب کو اینٹی کرپشن کے کریک ڈاؤن کے بعد ہٹا دیا گیا ہے۔ سینٹرل ملٹری کمیشن لاکھوں فوجی اہلکاروں کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ادارہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کا چیئرمین ہونا وہ واحد عہدہ تھا جس پر چین کے حکمران ڈینگ شیو پنگ براجمان رہے تھے۔ ژانگ نے 1968 میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور وہ چند سینئر جرنیلوں میں سے تھے جنہیں حقیقی جنگی تجربہ حاصل تھا۔ یہ تجربہ انہیں محض بیوروکریٹک عہدیدار سے ممتاز کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سیاسی فیصلہ ساز ادارے پولٹ بیورو کے بھی رکن تھے، جو ان کے اثر و رسوخ اور فوجی اور سیاسی دونوں دائرے میں اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کا اچانک ہٹایا جانا چین کی فوجی قیادت میں ایک گہرے خلل کی علامت ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف وفاداری بلکہ تجربہ اور قربت بھی اس نظام میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس پیش رفت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شی جن پنگ کی فوجی حکمرانی مضبوط تو ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام نے جنم لیا ہے جہاں خوف، احتیاط اور سیاسی توازن فیصلہ سازی کے ہر مرحلے پر چھائے ہوئے ہیں۔ چین کا سینٹرل ملٹری کمیشن تاریخی طور پر وہ ادارہ رہا ہے جس کے ذریعے کمیونسٹ پارٹی فوج پر اپنی گرفت مضبوط رکھتی آئی ہے۔ ڈینگ شیاؤ پنگ کے زمانے سے یہ روایت رہی کہ اصل طاقت اسی ادارے میں مرکوز ہوئی ہے، لیکن آج اس ادارے کی ساخت
غیر معمولی طور پر سکر چکی ہے۔ جب ایک 7 رکنی کمیشن میں عملی طور پر صرف 2 افراد باقی رہ جائیں تو یہ محض تنظیمی خلا نہیں بلکہ ادارہ جاتی کمزوری کی علامت بھی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اعتماد کا دائرہ انتہائی تنگ ہو چکا ہے اور فیصلہ سازی کا عمل اجتماعی کے بجائے شخصی ہو گیا ہے۔ سرکاری طور پر ان برطرفیوں کو کرپشن کے خلاف کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ چین میں بدعنوانی ایک حقیقی مسئلہ رہا ہے اور شی جن پنگ کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کے خلاف وسیع مہم چلائی گئی۔ تاہم وقت کے ساتھ یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ انسداد بدعنوانی کی یہی مہم پولیٹیکل پرج کا ذریعہ بھی بن گئی ہے۔ جب احتساب کا عمل شفاف نہ ہو، الزامات کی تفصیلات منظر عام پر نہ ہوں اور فیصلے خفیہ انداز میں ہوں تو یہ سوال فطری طور پر جنم لیتا ہے کہ آیا یہ کارروائیاں واقعی کرپشن کے خلاف ہیں یا طاقت کے ارتکاز کا ذریعہ۔ اس صورتحال کا ایک اہم پہلو نفسیاتی بھی ہے۔ فوج جیسا ادارہ نظم و ضبط، اعتماد اور واضح کمانڈ سٹرکچر پر قائم ہوتا ہے۔ جب اعلیٰ ترین جرنیلوں کو اچانک ہٹا دیا جائے اور ان کے خلاف مبہم نوعیت کے الزامات سامنے آئیں تو اس سے پورے ادارے میں خوف اور غیر یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں افسران فیصلہ سازی سے گریز کرنے لگتے ہیں، ذمہ داری لینے سے ہچکچاتے ہیں اور اپنی بقا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ساری پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چین تائیوان کے معاملے پر اپنی عسکری اور سفارتی اسٹریٹجی کو تیز کر رہا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ کیا فوج کے اندر یہ لیڈرشپ بحران چین کی جنگی تیاریوں کو متاثر کرے گا؟ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق تائیوان کے حوالے سے بڑے فیصلے براہ راست سیاسی قیادت کی ترجیحات سے جڑے ہیں، اس لیے فوجی سطح کی یہ تبدیلیاں فوری طور پر اس حکمت عملی کو نہیں بدلیں گی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی بڑے عسکری اقدام کے لیے ایک مربوط، پر اعتماد اور مستحکم عسکری قیادت ضروری ہوتی ہے، جو اس وقت دباؤ کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ کی جانب سے یہ پہلی بار فیصلہ نہیں ہوا کہ کسی جرنیل کے خلاف کارروائی کی گئی ہو۔ اکتوبر 2025 میں چینی کمیونسٹ پارٹی نے گزشتہ کئی دہائیوں میں فوج کے خلاف کی جانے والی سب سے بڑی عوامی کارروائیوں میں سے ایک کے تحت 9 اعلیٰ جرنیلوں کو پارٹی سے خارج کر دیا تھا۔ چین کی وزارت دفاع کی جانب سے اس وقت بیان جاری کیا گیا تھا کہ 9 افراد پر سنگین مالی بدعنوانیوں کا شبہ ظاہر کیا۔ ان میں سے زیادہ تر 3 اسٹار جرنیل تھے اور پارٹی کی فیصلہ ساز مرکزی کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ انہیں فوج سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ سرکاری بیان میں اس اقدام کو انسداد بدعنوانی مہم کا حصہ قرار دیا گیا۔ ان 9 اہم ترین عہدیداروں میں جو افراد شامل تھے، اس میں سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین، شعبہ سیاسی امور کے ڈائریکٹر، شعبہ سیاسی امور کے ایگزیکٹو ڈپٹی ڈائریکٹر، جوائنٹ آپریشنز کمانڈ سینٹر کے ایگزیکٹو ڈپٹی ڈائریکٹر، ایسٹرن تھیٹر کے کمانڈر، بری فوج کے سیاسی کمشنر، بحریہ کے سیاسی کمشنر، راکٹ فورسز کے کمانڈر، آرمڈ پولیس فورس کے کمانڈر شامل تھے۔ ان 9 افراد میں ہی ویڈونگ کو سب سے نمایاں سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ صدر شی جن پنگ کے بعد چین کی فوج کے دوسرے اعلیٰ ترین عہدیدار تھے۔ اسی کے ساتھ اگست 2023 میں چین نے اپنے جوہری ہتھیاروں کے انتظام کی ذمہ دار ایک اہم فوجی یونٹ کی قیادت تبدیل کر دی تھی، جس کے بعد اندرونی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی تھیں۔ پیپلز لبریشن آرمی کی راکٹ فورس کے سربراہ جنرل لی یوچاؤ اور ان کے نائب کئی ماہ سے منظر عام سے غائب تھے۔ ان کی جگہ سابق نائب سربراہ بحریہ وانگ ہوبن اور پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن شو شی شنگ کو تعینات کیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 1 دہائی میں بیجنگ کی فوجی قیادت میں ہونے والی سب سے بڑی غیر متوقع تبدیلیاں تھیں۔ چین کی فوجی قیادت میں حالیہ ہلچل یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت صرف منصب یا رتبے میں نہیں بلکہ وفاداری، کنٹرول اور سیاسی حکمت عملی میں مرکوز ہے۔ فوجی جرنیلوں کی برطرفی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجربہ کار اور قریبی اتحادی بھی
تحفظ کی ضمانت نہیں رکھتے اور ہر فیصلہ سازی خوف اور محتاط سوچ کے دائرے میں ہوتی ہے۔ یوں پیپلز لبریشن آرمی نہ صرف ملک کی مسلح قوت بلکہ ایک ایسی سیاسی مشین بن چکی ہے جو عالمی اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ داخلی غیر یقینی اور ادارہ جاتی کمزوری کی تصویر بھی پیش کرتی ہے۔ مستقبل میں چین کی عسکری کارکردگی اور داخلی استحکام اسی شخصی کنٹرول، اعتماد کے ڈھانچے اور فوجی نفسیات کے نازک توازن پر منحصر رہے گا۔ ابھی جس جرنیل کو برطرف کیا گیا ہے اس پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس کی جانب سے چین کے نیوکلیئر رازوں کو امریکہ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور یہ راز امریکہ منتقل کیے گئے ہیں۔ یہ الزام سچ ہے یا جھوٹ ہے، ابھی تحقیقات جاری ہیں اور تحقیقات کے دوران ہی جرنیل کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ چین کی موجودہ قیادت اس معاملے پر بالکل کلیئر ہے کہ وہ فوج کے اندر کسی بھی ایسے اعلیٰ ترین سطحی جرنیل کو قومی خود مختاری کو داؤ پر نہیں لگانے دے گی جس سے اس کے دشمن کو فائدہ پہنچے، اور چین کا دشمن بالکل کلیئر ہے، وہ امریکہ ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔